الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالأسر. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سایہ کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کا ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور نہ ایک دوسرے کو خراب نام سے پکارو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو باز نہ آئیں گے تو وہی ظلم کرنے والے ہیں. معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے انسان کو در دنیا میں اپنا نائب پیدا فرمایا، اور نیابت وہ ذمہ داری ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے اور جس طریقے سے عمل کرنے کا کہا گیا ہے اس کے مطابق امور کی سر انجام دہی پوری کی جائے. نیابت سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ معاملات ذاتی ہوں، معاشی معاشرتی ہوں، یا کوئی پہلو ہو اس میں جو خواہشات ذاتی ہیں انہیں فوقیت دی جائے. نائب نیابت اس بات کی غمازی کرتے ہیں یہ الفاظ کہ جو کچھ ذمہ داری دی گئی ہے اسے احسن طریقے سے ادا کیا جائے. گرچہ یہ نیابت اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، ان گنت مخلوقات میں یہ اعزاز، یہ شرف اس حضرت انسان کو نصیب ہوا. پھر جب آپ لفظ انسان کو ہی دیکھیں گے، چہ جائے کہ مزاج انسانی پر بحث کی جائے، صرف لفظ انسان جو ہے اسے ہی اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ جو مل جل کر رہنے والا انسان کا تخلیقی یہ حصہ اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ وہ مل جل کر رہتا ہے. اور جہاں انسان مل جل کر رہتے ہیں معزز سامعین کرام، وہی جگہ معاشرہ کہلاتی ہے. اور معاشرے میں ٹھہراؤ، عدل، استحکام، ترقی، جہاں اس سارے کے اسباب ہیں وہاں تنزلی، تناؤ، تکلیف، نفرت، فساد، اس سارے کا بھی ایک جو حصہ ہے وہ سبب. جو حصے تعمیر کے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں، جب نائب اپنی نیابت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان پہلوؤں کو اختیار کرتا ہے تو انسانی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا. اور جوں اس کا انحراف بڑھتا ہے تو انسانی معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسانی آبادی دو اشخاص سے، حضرت آدم علیہ السلام سے اور مائی حوا، یہ دو وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ کریم نے اس انسانی آبادی کو پیدا فرمایا. جیسے جیسے انسانی آبادی پھیلتی گئی، آبادیاں بنتی اور بڑھتی گئیں،
جہاں جہاں جتنی ضرورت اس نائب کو پیش آئی اللہ کریم نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے اور اس کی رہنمائی اسے اپنے موقع اور ضرورت کے مطابق نصیب ہوتی چلی. صحیفے کلام ذاتی کتب سابقہ حتیٰ کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تکمیل نبوت ہے، جہاں قرآن کریم اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، اس نیز اور اس جگہ پر یہ عمل پہنچا کہ اب قیامت تک انسانی معاشرہ نائب کی نیابت ہو، معاملہ کسی پہلو سے ہو، کہیں کوئی سوال کا جو جواب ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے میسر نہ آئے. یہ قرآن کریم کلام ذاتی، یہ وہی مطلب اللہ کا احسان ہے کہ ہر پہلو سے جواب عطا فرماتا. بات وہی ہے جو ترقی اور تنزلی کے حوالے سے ہم کرتے آ رہے ہیں، اس کا ماننا اور اختیار کرنا بلندی کی طرف لے جاتا ہے، ماننا اور اختیار کرنے میں کوتاہی اتنی تنزلی پر لے جاتا ہے. بنیادی طور پر جو انکار ہے وہ پھر اس طرف لے جاتا ہے کہ جہاں انسانی معاشرے کی خوبصورتیوں کی بات کی جاتی ہے وہاں پر اذیتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں اور اختتام پھر دوزخ کی گہرائیوں کی طرف جا ہوتا ہے. جہاں وہ پہلو جو شرائط ایمان کی ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں، اور جہاں عبادات کے پہلو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی باریکیاں، ان کے انداز، ان کے پہلو تعلیم فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اختیار فرمایا، اپنے اصحاب کی، اپنے خدام کی تربیت فرمائی، تصحیح فرمائی، اور اللہ کریم کا احسان کہ اجماع امت ہم تک پہنچانے کا سبب ہے. یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس موضوع اور اس حصے کا، ہم سب ایک اکائی ہے. اب کس کو کس وقت میں اللہ کریم نے پیدا فرمایا، کتنی حیثیت دی، کتنی طاقت دی، کیسی صحت دی، کون سا خاندان تھا، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. جو ذمہ داری عطا فرمائی گئی ہے اس کے مطابق اس انسان نے اپنی زندگی کیسے بسر کی. جو کچھ رب کائنات نے اسے عطا فرمایا، جو فرصت اسے عطا فرمائی، اس سب کا تصرف کیسا اور کیا تھا. پھر قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے، اس کی ذات علیم ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. جو سوچ کی باریکی ہے اس تک قرآن کریم جو ہے وہ تصحیح فرماتا ہے. اب اس سارے کے لیے وہ پہلو جو بنیادی طور پر آج آیا کریمہ کی ابتدا میں نے تلاوت کیا اور مجھے تلاوت کرنا نصیب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بنیاد. اس کے ادراک کی طرف اٹھنے والے قدم سے لے کر نظر تک یہ بنیاد ہے. اور جب اس بنیاد سے کوئی آری ہو تو جیسے تخیلاتی عمارت ہے اس کا وجود نہیں ہے، یا بنیاد نہ ہو اور فضا میں عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے تو نہیں ہوگی. اینٹ پر اینٹ نہیں جڑ سکے گی، دیوار تو کیا بنے گی. اسی طرح یہ جو بنیادی حصہ ہے ایمان کا، جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کو پھر اندھا پن، اس کی کیفیت اور حال
حیات ظاہری کے باوجود مردہ ہے، اس میں حیات حقیقی جو ہے اس کی رمق پھر نہیں ہے، حیات روحانی اس کے پاس نہیں ہے، پھر ایک جانور کی زندگی ہے اور ضروریات زندگی کی تکمیل کی ایک جنگ ہے، اور جتنے القاب، انداز گفتگو، پہننا اوڑھنا، جتنا دکھاوا کر لے، ایک اندر کا جانور ہے جو معاشرے میں تفریق اور نفرت کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ انا اور لالچ نکلتا نہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے یا ایھا الذین آمنوا جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی۔ الحمدللہ آج ہمارے جو پاکستان کی سطح کے ذمہ دار ہیں سلسلہ عالیہ میں اور تنظیمی جو شعبہ ہے تنظیم الاخوان میں، ذیلی شعبہ جات جو ہیں، ان کی تقریب الف برداری اور ابھی جو گزارشات پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے یہ ہماری جو تقریب ہے اس کا انعقاد ہوا ہے، تو میں دونوں پہلوؤں میں ذمہ دار کی ذمہ داری کا پہلو اور احباب سالکین جو متعلقین ہیں ان کی اور آپ کا جو باہم تعلق ہے، پھر بحیثیت ایک فرد، ایک قوم کی اکائی، جو عمومی ذمہ داریاں ہیں، ان تمام میں جو ہمارا کردار ہے وہ نتائج کی صورت میں اجاگر ہوتا ہے۔ جتنی ہم نے اللہ اللہ کی، جتنی ہم نے عبادت کی، اس کی جمع تفریق اگر کوئی کتابوں یا کاپیوں یا رجسٹروں میں لکھنا چاہے وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھی جا سکتی ہیں، محسوس کی جا سکتی ہیں، جہاں جہاں جو جو برتاؤ جس سطح کا ہے اس میں کتنا انصاف ہے، اس میں کتنا اتباع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس اتباع میں کتنا خلوص ہے، اور معاملات زندگی پیش آنے ہیں۔ ہم بھی اسی معاشرے کی ایک اکائی ہے، ہماری بھی سوچ کا، ہمارے بھی کردار کا، ہمارے بھی عمل کا اثر ہے اس معاشرے میں۔ اب تمام جو حصے عبادت کے نصیب ہوئے ہیں، اور بہت بڑا احسان ہے میرے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا، اس سے آگے بات ہو رہی ہے، اس کا کرم اور احسان ہے، کمزور صحیح، گناہگار صحیح، لیکن اس کا احسان ہے کہ یہ حصہ ہمیں نصیب ہے۔ اب قرآن کریم ضروریات زندگی کے ہر پہلو کو مخاطب بھی فرماتا ہے، اجاگر بھی فرماتا ہے، جہاں سوال ارشاد فرمایا جاتا ہے وہاں مدلل اور حتمی جواب دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے قانون دان، بڑے بڑے دانشور اور اپنی قوموں کو لیڈ کرنے والے جو تحریریں بناتے ہیں قوانین کی صورت میں، تحقیق کی صورت میں، عمومی دنیا کے پہلو ہیں، سائنس ہے، اخلاقیات ہیں، کیا ہیں، وقت کے ساتھ بدلتے ہیں وہی لوگ، وہی قومیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو تحقیق کر رہا ہے وہ خود اپنی بات کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ واحد حصہ ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو لمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا، جس کی مدلل اور حتمی ہونے پر یہ صدیاں شاہد ہیں۔ دنیا کے کسی خطے میں کوئی قوم کسی معاملے میں رہنمائی لے اسے نصیب ہوتی ہے، اور یہ عمل قیامت تک اس مخلوق کی جو تشفی فرمائے۔ اب اللہ کا احسان ایمان نصیب ہوا، اس کا بہت بڑا احسان ہے، عبادت کرنے کی توفیق نصیب۔
بات جب نتائج کی دیکھی جائے گی، یا جو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے عبادات کو ڈائریوں اور کاپیوں میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لکھنے والے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ خطا نہیں کھائیں گے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو لکھی نہ جائے یا لکھے سے رہ جائے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اب جو صورت میرے اور آپ کے دیکھنے کی ہے، دیکھیں تو صحیح نتائج یہاں موقع پر کیا مرتب ہو۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو اسے مزدوری نصیب ہوئی اس عالم آب و گل میں، وہ کیا ہے؟ پھر جہاں کمی بیشی ہو ہر شے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بیان فرما دی، مقرر فرما دی۔ فقہ ائمہ نے مجھ جیسے نالائقوں کے لیے، کمزور اور کم علم لوگوں کے لیے باریکیاں تحقیق کی اتنی کر دیں، کہیں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب استفادہ تو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، باہم استعداد ہے، استفادہ کرنے کے جو ضرورت کے حصے ہیں وہ بھی موجود ہیں، بات فیصلے کی ہے۔ اور جب انسانی معاشرے کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، آج کا جو جدید معاشرہ یا جسے ترقی یافتہ معاشرہ کہا جاتا ہے، اگر آپ وہاں بھی دیکھیں، جس کی ہمارے لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑی تڑپ ہوتی ہے، ایک جمع غفیر ہے مخلوق کا، ہر کوئی اکیلا ہے۔ انسان بنیادی طور پر مل جل کر رہنے والا جمع غفیر ہے اور ہر کوئی اکیلا ہے۔ کیا سبب ہے؟ جہاں جو تجاوز آئے گا ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس تجاوز کو پھر اس نے بھگتنا بھی ہے۔ ہم آپ اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میری زندگی ہے، اس میں مداخلت نہ کرو۔ بچے، جوان، لڑکے، لڑکیاں، نئے شادی شدہ جو جوڑے ہیں، دیکھیں تو صحیح، چھوڑیں کسی کو، اپنے اہل خانہ میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، عزیزداری میں دیکھیں، اپنے ارد گرد سے دیکھنا شروع کر دیں، یہ کیفیت آپ کو نظر آئے گی، صرف محسوس نہیں ہوگی، نظر آئے گی۔ کیا سبب؟ انحطاط اور رواجات کا اطلاق جب دین پر کیا گیا تو یہ نتائج پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تڑپ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا حقیقت میں ہونا اور دعوے میں ہونا فرق ڈال۔ اب جب ان نزاکتوں اور ان پہلوؤں پر بات کریں گے تو یہ اتنا بڑا ایک بنڈورا ہے اور اتنا بڑا ایک دکھ بھری داستان ہے کہ اس موضوع پر جو میرا وقت ہے وہ بیان کا وہ پورا ہو جائے گا، تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جو اللہ جل شانہ کا کلام ہے اس کی تفسیر پر، ترجمے پر آتا ہوں۔ ہم باتیں واقعات سننے پر زیادہ متوجہ رہتے ہیں اور کوئی کچھ نہ بولے، کلام ذاتی کا کوئی لفظ ہمیں سننا نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، احسان ہے اللہ کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ مزاح کرنا اور مزاح اڑانا یہ دو انداز۔ مزاح کرنا جو ہے وہ خوش طبعی پیدا کرتا ہے، محبت کو بڑھاتا ہے، دکھ تنگی کو
کم کرتا ہے۔ مزاح اڑانا تضحیک کا پہلو ہے، اور وہ تضحیک نفرت کا سبب بنتی ہے۔ کتنی باریکی قرآن کریم انسانی معاشرے کو سکھا رہا ہے۔ اب جو حاصل ہے عملی زندگی میں، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو حصے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اس میں میں کہاں کھڑا ہوں؟ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ خواتین و حضرات، دو بنیادی جز ہیں انسانی معاشرے کے۔ ابتدا ہی اللہ جل شانہ نے دو نفوس سے فرمایا، یہ بنیادی حصے اکائی ہیں بنیادی۔ اب عمومی طور پر ارشاد فرمایا، پھر خصوصی طور پر خواتین کو مخاطب فرمایا۔ عملی زندگی اتنی فرصت نہیں دیتی، اہل خانہ کے جو معاملات ہیں اس میں گفتگو پھر اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے، جس کا جو مزاج پیدا فرمایا وہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو بہت زیادہ گفتگو کرنے والا حصہ ہے اس انسانی معاشرے کو، جس میں بے شمار پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا کام کم بولا جاتا ہے، معاملات کم بولے جاتے ہیں اور دوسروں کی بات زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اب ایک نکتہ جو مزید ہمیں یہاں سے نصیب ہوتا ہے کہ جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے یا تضحیک کرتا ہے، یہ بھی ایک متکبرانہ پہلو ہے۔ اپنے آپ سے دوسرے کو کم سمجھتا ہے، خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے، تو وہ اس کی تضحیک کر رہا ہے۔ تو کتنا برا تکبر ہوا، کہاں کہاں ڈبو رہا ہے۔ تو جب مخلوق تکبر کرے گی تو انانیت کی طرف جائے گی۔ تو یہاں قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو یا جس پر بات بنا رہے ہو، کیا پتا وہ تم سے بہتر ہو۔ اب مزید آگے جب ہم پہنچیں گے تو یہ بھی بات سمجھ آئے گی کہ بہتری کیا ہے، پیمانہ بہتر ہونے کا وہ کیا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دو اور نہ ایک دوسرے کو خراب نام سے پکارو۔ کتنی باتیں ہوتی ہیں، ہم وہ موقع اور اصل موضوع چھوڑ دیتے ہیں، تانے پر پہنچ جاتے ہیں، فلاں وقت تم نے یہ کیا، تیرے باپ نے یہ کیا، موضوع چھوٹ گیا، اور وہ جو تانا دینا ہے اس نے خلش پیدا کر دی، پھر جواباً اس سے بھی جو بات بن پڑے وہ بھی کہہ رہا۔ اب جیسی نیا خانے دل میں سوچ ہوتی ہے، جو کیفیت اس نیا خانے میں ہے، وہ الفاظ کے ساتھ ایسے نتھی ہوتی ہے کہ اگلے کے سینے میں جا اترتی ہے۔ جیسی کیفیت اور جیسے الفاظ ہیں، ایسا احساس بدلے میں اگلے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب جہاں مزاح اڑایا جا رہا ہے، تانا زنی کی جا رہی ہے، بگڑا ہوا پہلو پکارا جا رہا ہے، جواباً وہاں سے کیسے اور کون سے پھول آئیں گے؟ یہ وہ باریکیاں ہیں جنہیں ہم سوچتے اور سمجھتے نہیں، اور جو ہمارے معاشرہ مجموعی طور پر ہے اس کے اندر تو جو تعفن ہے ہی ہے۔ اب یہ گھٹتے گھٹتے معاملہ جو ہے بحث کا گھر تک آ گیا ہے، گھر کے 4 فرد ہیں، 4 رخ ہو گئے ہیں، اور بڑا کمال جو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ میری زندگی ہے، میری پرائیویسی ہے۔ جس معاشرے کو دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ میری زندگی ہے، اس کا اختتام اولڈ ہوم میں جا کر دیکھیں۔ وہ لوگ جو ضعیفی کی عمر میں
حکومت کے ذمے ہیں، جن کا کھانا دوائی لباس حکومت دے رہی ہے، وہی انسان ہے جو مل جل کر رہنا اس کی مزاج میں ہے، داخل ہے، اسے دیکھیں، اس کی حضرت زدہ آنکھوں کو دیکھیں، اس سے گفتگو کر کے دیکھیں، سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو اختتام ہے میری زندگی، اس کا اختتام ہے کہ یہاں موقع پر کیا؟ وہی بندہ جو سینے پر ہاتھ مار کر اپنی جوانی کی جو قوت ہے اسے للکارتا ہوا اپنی زندگی کا اعلان کر رہا ہے، وہی ضعیفی میں وہاں دیکھیں عبرت آئے گی۔ اور اس معاشرے کو جس کی تکمیل تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو جتنا ضعیف ہو اتنا معزز ہو جاتا ہے۔ بات کھانے کی ہے پہلے اس کا، بات سواری کی ہے پہلے اس نے بیٹھا، کوئی بات گھر کے اندر معاملات کیا ہے حتمی فیصلہ اس کا، کوئی جرأت نہیں کرتا اس کے سامنے بولے۔ تو کبھی تو وہ بھی جوان تھا، اس کے وجود میں بھی طاقت ہوگی۔ آج ضعیفی ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ واپس لوٹا دیا گیا، جانتے ہوئے انجان ہو گیا، عزت اور اکرام بڑھ گیا، اف نہیں کی جا سکتی۔ ضعیف والدین نصیب ہوں اور پھر کوئی رہ جائے بخشش سے تو اس سے بدقسمت ترین بندہ کوئی نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ اکائی اور جوڑ ہے۔ ہر بات اہم ہوتی ہے، اپنے مقام اور موضوع کے مطابق ہوتی ہے۔ موازنے میں چھوٹی بات یا بڑی بات کہنا ایک الگ بات ہے۔ جس موضوع یا جس پہلو کی جہاں ضرورت ہو، یہی آپ اس کو دیکھ لیں، یہ ممبر ہے، بظاہر ایک پوری لکڑ ہے، کہیں اتنی ساری میخ جو ہے نا، اس پوری لکڑ میں اس کا وجود کوئی نہیں، اتنی ساری میخ، لیکن جس جوڑ میں اس میخ نے لگنا ہے وہاں وہ میخ اتنی اہم ہے کہ اس کی پوری تعمیر اور حلیے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ کہہ دینا یہ عام اور عمومی اور چھوٹی باتیں، یہ درست نہیں ہے۔ بڑی چھوٹی سی بات ظاہراً ایسی میخ کا کام کرے گی کہ خاندانوں کو جوڑ دے گی، اور کوئی معمولی سی لغزش اور بے خیالی میں کہی گیا کوئی تجاوز کا لفظ اتنا بڑا بگاڑ پیدا کر دے گا کہ باہم دشمنی پیدا ہو جائے۔ پھر فرمایا میرے اللہ کریم نے، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے۔ ابتدا فرمائی یا ایھا الذین آمنو، پھر یہ تربیت کے پہلو اور معاشرے کے تعمیری حصے اور بنیادی اکائیاں نصیب میں، پھر فرمایا ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، یہ زیادتی کر رہے ہو، اس کی جواب دہی ہوگی۔ یہ جاتے جاتے کسی کا تمسخر اڑا جانا، تضحیق کر جانا، اب کسی کو اللہ کریم نے سالم وجود نہیں کیا تو یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، اس کو اس معذور کی تضحیق کا سبب کر دینا، جواب دینا پڑے گا۔ تو کون ہوتا ہے اس کی مخلوق میں نقاش بیان کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے جس نے تجھے قوت گواہی دی، اس کا تو غلط استعمال کر؟ جواب دہی ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بات یہاں نہیں رکی، اور جو بعد نہ آئیں گے تو وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اور یہ جسے ہم عام سی بات سمجھتے ہیں نا، والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کی، بہن بھائیوں کے ساتھ کی، حقوق و فرائض کی جو تقسیم ہے اس کا خیال نہ رکھا، مجھے بڑا غصہ آ گیا جی، بڑا سخت ہے۔ اور جسے غصہ آتا ہے جو بڑا سخت ہے، باہر گلی کوچی میں بھی کسی گلے پڑا ہے؟ ضعیف والدین کے گلے پڑتا ہے، بہن بھائیوں کے گریبان چاکا، باہر بھی کسی سے لڑا ہے، اس کا غصہ باہر بھی آیا۔ تو جہاں اللہ نے اختیار دیا ہے اس اختیار کا جائز استعمال،
ناجائز نہیں۔ گناہ ہے، جواب دہی ہوگی، اور جواب دہی کہاں ہوگی؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جہاں ظالموں کا حساب ہو رہا ہوگا پھر حساب وہاں جا دینا ہوگا۔ اور سب سے بڑا ظلم جو ہے اللہ کریم نے شرک کو فرمایا، کفر کو فرمایا، ظلم عظیم فرمایا۔ تو جب بات بڑھے گی، رکیں گے نہیں، اختیار کا ناجائز استعمال کریں گے تو پھر حساب بھی وہاں جا کر دینا پڑے گا، جہاں بڑے بڑے ظالم ہوں گے پھر حساب وہاں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ لیکن کیسی کیسی باریکیاں قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ خود سے ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے خالی دل جو ہے، یہ دل ایسا مسکن ہے، یہ خالی نہیں رہتا، یہ فضا خالی نہیں ہے، یا اس میں روشنی ہے یا اس میں اندھیرا ہے۔ اندھیرا اس لیے بنتا ہے کہ جب روشنی نہیں رہتی تو اندھیرا ہو۔ یہ جو مسکن وجود انسانی میں ہے، جسے قرآن کریم کل بیان فرماتا ہے، یہ جو بادشاہ وجود انسانی کا ہے، یہ خالی نہیں رہتا۔ اس کے اندر اگر نور نہیں ہوگا تو اس کے اندر جہالت ہو جائے گی۔ یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی ہے، یہ امتحان کی ہے، ایک مسلسل زندگی ہے، ایک مسلسل عمل ہے، اور مسلسل عمل جو ہے وہ اسے مسلسل یا تسلسل کا نام اسی لیے دیا جاتا ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے۔ دل خالی کیسے ہو کہ جب یہ زندگی رک نہیں رہی تو دل خالی کیسے ہو؟ اگر روشنی نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا تو پھر اندھیرا ہوگا، جہالت ہوگی۔ خود سے ہی جب کوئی سوچتا ہے تو سمجھ آتی ہے اللہ کی یاد سے آری ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ جو اللہ کی یاد چھوڑ دیتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے۔ اب جب اللہ کی یاد نہیں ہوگی اور شیطان مسلط ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ بے شمار گمان، نہ کسی نے کہا نہ کسی سے سنا، خود سے ہی بدگمانی شروع۔ بھائی کوئی مثبت گمان بھی تو کیا جا سکتا ہے، گمان بد ہی کیوں؟ اسلام جو طریقہ ہمیں سکھاتا ہے وہ مثبت ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی خیال مثبت، کوئی توقع مثبت، تاکہ وہ غلطی کرے نہیں، اس کے بارے اچھائی کا تصور، تاکہ وہ برائی کا مرتکب نہ ہو۔ آج کیا صورت ہے؟ ہر ایک برا ہے تاکہ کوئی ثابت نہ ہو جائے کہ یہ بہت اچھا ہے، پھر بھی ماننا نہیں ہے۔ اس لیے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ رمضان المبارک میں حکم فرمایا کہ بہت خشک سالی ہے اور ایک آبادی ہے، اس میں پانی نہیں ہے، تو وہاں پانی پہنچایا جائے۔ ہم سارے لگ گئے، میرے حصے میں بھی چند خدال آئے جو ہم اس کے لیے نالی کھود رہے تھے، اور روزہ تھا، اور اس میں ایسا بھی ہوا کہ وہ جو وہاں مشینری پر کام کرنے والا جو تھا مستری، وہ اس کا روزہ نہیں ہوتا تھا، تو کچھ دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اس کے جو بچے ہوئے ٹکڑے تھے ان کے ساتھ ہم نے افطاری کی۔ کیا تھا؟ حضرت کا فرمان تھا کہ پانی پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے جی، لمبی تفصیل ہے، لیکن جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پانی پہنچا چکے
سکتا، ہمارے پاس محکمہ آ گیا گورنمنٹ۔ فرمائیں انہوں نے کہا جی یہ جو جگہ جہاں سے آپ پانی نکال رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی ہے۔ ہم نے کہا جی بالکل ہے۔ انہوں نے کہا جی جس آبادی کی آپ بات کر رہے ہیں وہیں سے ہمارے پاس درخواست آئی ہے کہ یہ تو قبضہ کر رہے ہیں۔ اللہ شاہد ہے، ٹریکٹر کا انجن بیٹھ گیا، وہ جو مشینری لگائی تھی وہ ساری اس پروسیس میں اڑ گئی، اپنے ہاتھوں نالی کھودی، خرچ کیا، گرمی میں روزے میں بچے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ افطاری کی، اس لیے نہیں کی کہ وہ ہمیں کوئی اسٹامپ لکھ دیں۔ شیخ کا حکم تھا، اور شیخ کا حکم اس لیے تھا کہ اللہ راضی۔ لیکن جہاں جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا تھا، جو ان کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ مجموعی طور پر درخواست گورنمنٹ کو گئی کہ یہ نام ہمارا ہے، تمہاری جگہ قبضہ کر جائیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو میں ہنسا، میں نے کہا لگتا ہے دریا کی گہرائی کم ہوتی ہے، اس کو سمندر میں ڈالا جائے، شاید پھر کہیں سے سر نہ نکالا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ محض واسطے اللہ کے، اب کوئی مانے تو کیا، کوئی نہ مانے تو کیا، ہمیں اس سے کیا غرض؟ جس کی رضا کو عمل کیا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اس کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ ہم اپنے معاملات بھول جائیں گے، وہ فرماتا ہے کہ وہاں کوئی معاملہ رہے گا نہیں، ایک ایک شے تحریر میں ہوگی، ایک ایک چیز روبرو آئے گی۔ تو جب معاملات محض واسطے اللہ کے ہوں گے، معیار وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، حکم فرمایا، تو تبادلوں کی بات ختم ہو جائے، خالص نیکی ہوگی جس میں توقع نہیں ہوگی مخلوق سے۔ اور جب دل عاری ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں اس کی یاد سے، پھر اس جگہ بسیرا شیطان کا ہوتا ہے، شیطنت رہتی ہے پھر وہاں، پھر بدگمانیاں، اب نہ کو آیا نہ کو بولا، خود سے ہی سوچنا شروع ہو گیا کہ وہ جس کے ساتھ معاملہ تھا اس نے یہ اس لیے دیر ہو گئی، وہ وہاں نہیں ہوگا، وہ یہ کر رہا ہوگا۔ وہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ بدگمانی سے بچو۔ اور بدگمانیوں میں پھر اس حدوں پر چلے جاتے ہیں، اللہ جل شانہ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، کہ ایسی حدوں کو چلے جاتے ہیں جس میں ہم گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، خام خواہ قرید میں لگ گئے، یہ کیوں آیا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، اپنا کام جس کو جا رہے ہیں وہ چھوڑ دیا، دوسرے کے تجسس میں لگ گیا۔ اب یہ تجسس کس لیے ہوتا ہے؟ زیر کرنے کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کی جو غیبت ہے اس پر ہوتا ہے، بہتان کے لیے ہوتا ہے، اپنی بڑھائی، اپنی پاک اور صفائی ہونا جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے دوسرے کے لیے ساری قسم کی نالائکیاں جانتے ہوئے یہ چیز ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ اور قرآن کریم فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کیا کرو، کیوں قریدتے ہو؟ کون ہو تم جو جاننے کی کوشش کرتے ہو؟ جو کچھ اس کے پاس ہے تو نے دیا اس کو، اس کا حساب تو نے لینا ہے، جس نے عطا فرمایا ہے وہاں حساب ہے۔ وہاں ایسی صورت بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اپنے کیے گئے اعمال یاد نہیں ہوں گے، روبرو آئیں گے تو سمجھ آئے گی کہ جو میں بھول رہا تھا یہاں تو وہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو کون ہوتا ہے کسی کا حساب کتاب کرنا؟ کیوں قرید میں لگا ہے؟ پھر ایک چیز عرض کروں، قرآن کریم ہے، اللہ کریم کا کلام ہے، حق ہے، یہ خصلت ہے، جو اختیار کرتا ہے اور زیادتی کے پہلو پر جاتا ہے سب سے زیادہ اذیت اس کو خود ہوتی ہے، اس کو آرام نہیں آتا۔ یہ جو تانے دے رہے ہوتے ہیں، یہ جو برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو تجسس میں لگے ہوتے ہیں، یہ جو غیبت کر رہے ہوتے ہیں،
سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا یہی ہوتے ہیں. اب کوئی ان کا سینہ کھول کر دیکھ نہیں سکتا. ان کے اندر کا جو جلاؤ ہے وہ انہیں ہر وقت جلاتا ہے. اور جب یہ کیفیت اور حال جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے یہ بندہ مستغنی ہو جاتا ہے، اس کا سروکار ہی ختم ہو جاتا ہے، سکون اور سکھ میں رہتا ہے. ایک در ہے جہاں اس نے ماتھا ٹیک دیا، 1000 سجدوں سے اس ایک سجدے نے محفوظ کر دیا. جگہ جگہ چپے چپے پر ماتھا ٹیکنے کی بجائے ایک اللہ کے حضور ماتھا ٹیکا جہاں سے سکھ نصیب ہو، جہاں سے مقصد تخلیق کو پایا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور غیبت، اب ایک بندے کے اندر نقص ہے، اس نقص کو جہاں آپ دہرا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تو بڑا پاک باز ہوں، وہ گنہگار. اس کے اندر یہ خطا ہے. اپنی پاک بازی بیان کرنے کے لیے کسی کی جب کوئی بدی بول رہا ہو تو یہ کیسے بات سمجھ آئے کہ معاملہ بدبودار ہو اور توقع خوشبو کی جا رہی ہو. گندگی کے ڈھیر پر یہ سمجھا جائے کہ میں عطر کے مقام پر آ گیا ہوں. عطر کا مقام اور ہے، گندگی کا ڈھیر اور ہے. کہیں وہاں تعفن ہے، یہاں خوشبو اور مہک ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ. مثال بیان فرمائی، کیسے کوئی ایسا پسند کرے کہ اس کا بھائی جو ہے اس کا گوشت کو کھا رہا ہو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت. اب مردہ جو ہے وہ پڑا ہے، اس کو جہاں سے کوئی کاٹ رہا ہے وہ ہڈیاں، وہ اس کا اندر پیٹ جہاں جہاں کاٹ رہا ہے، مردہ شکایت نہیں کر رہا. اس کی ایک ایک جگہ یہاں ہو رہی ہے، ننگی ہو رہی ہے، اور بھائی ہے کاٹ کاٹ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے. فرمایا فَكَرِهْتُمْ. تصور تو کرو، تمہیں اس سے نفرت ہوگی، تمہیں اس سے کراہت محسوس ہو. یہی صورت ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں جو اس کو زیر بحث لاتے. اب یہاں ایک نقطہ ضرور سمجھنا چاہیے، شہادت، انصاف کا تعین ان معاملات میں اگر کوئی گواہی دے رہا ہے غلط اور صحیح کی پہچان میں، جہاں انصاف کا ترازو لگا وہ بات اور ہے. یہ عمومی بات ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کہاں شہادت ہے اور کہاں وہ بدی کر رہا ہے. اپنے نیت سے پتہ ہوتا ہے جو بول رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ سارا کیسے ہوگا؟ ایمان سے شروع ہوئے، اس پر قائم ایسے رہو، ہر معاملے کو، ہر حصے کو، ہر سوچ کو، اپنی ذات کو ہمہ وقت محسوس کرو کہ اللہ کے روبرو ہوں. اپنے معاملے کو اتنا نازک محسوس کرو کہ کہیں اس رشتے میں کوئی بال نہ آ جائے، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض. بڑے بڑے لوگ دنیا میں بھی جو بڑا ہو تو بڑا نام ہے، اور اللہ کے وہ بندے آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اللہ جل شانہ کی حضوری اور اس کے حضور پیش ہونے سے تھر تھر کانپتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کا فرمانا کہ جس گلی سے عمر آ رہے ہوں شیطان چھوڑ دیتا ہے، آپ کا فرمانا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. قرب قیامت کی آیات پڑھتے، تلاوت کرتے، غش کھا کر گر پڑتے. وہ کیفیت اور حال جو اللہ کے روبرو ہونے کا ہے اس پر غش کھا کر گر پڑتے. جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حق کی ابتدا کی تو اس پر اللہ نے انہیں اپنی جان اور اپنے خون سے مہر ثبت کرنے کی جو ہے وہ بھی شان عطا فرمائی. زندگی تمام ہو گئی، اپنا خون جو ہے اس کی شہادت دے کر دار دنیا سے گئے، لیکن جب اللہ کے روبرو ہونے کی بات آتی تو غش کھا کر ہمیں کبھی احساس ہوا
ہم کلام کرتے ہیں، ہمیں کبھی احساس ہوا کہ یہ کلام میرے روبرو ہوگا؟ ہم اللہ کی مخلوق کے ذمہ دار ہیں، ہمیں کبھی اپنی احساس سے ذمہ داری ہوئی؟ ہمارے ہاں بارش ہو تو لوگ مخلوق مرنا شروع ہو جاتی ہے، بارش نہ ہو تو لوگ مخلوق مر رہی ہے۔ کیا کبھی ہمارے حکمران یہ بات سمجھیں گے کہ یہ معاملات اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اس کی جواب دہی دینی ہوگی؟ میں نے اور آپ نے جو اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہیں، کبھی سوچا کہ ہم نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے؟ آپ میرا حال نہیں جانتے، لیکن میرا اللہ تو میرے حال جانتے ہیں، میری سوچوں سے واقف ہیں، میں کیا کروں گا وہ تو وہ بھی جانتے ہیں۔ کبھی میں نے سوچا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں گا؟ اتنی مخلوق جو ہے، اس کا جواب میں کیسے دوں گا؟ یہی معاملہ آپ اپنی اپنی حیثیت میں سوچیں، جو ذمہ دار ہیں اپنی ان ذمہ داریوں کے تحت یہ اس سے سوچیں کہ یہی ذمہ داریوں کے معاملات ہوں گے اور اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوں گے، کیا جواب دیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ایک حکومتی ذمہ دار کی موجودگی ہمیں احساس دلاتی ہے، اور اس وحدہ لا شریک پر جو ایمان ہے، اس کے حاضر ناظر ہونے کا جو ایمان ہے، وہ یہ احساس نہیں دلاتا۔ یہ باریکیاں نہیں ہیں، یہ معاملات چھوٹے نہیں ہیں، ان کو اختیار کریں، خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ ہماری غلطیوں اور گناہوں اور جو زیادتی ہیں ان کی بخشش کا سبب ہوں گے یہ معاملات، اس کی مخلوق کی بہتری کے لیے، اس کے حکم کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیلہ حکم جو ہے اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ پھر جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، لطائف و مراقبات و منازل کی بات آتی ہے، وہ کہاں ہیں جب عملی صورت میں نظر نہ آئے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، عمل سہلے سے یہ صورت نصیب ہوگی، اور یہ صورت نصیب نہیں ہے، مخلوق کا ڈر ہے، مخلوق سے اپنی ضروریات منسوب کر رکھی ہیں، تو پھر پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کتنی پختگی ہے پھر اس معاملے میں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو اللہ اللہ کی تکرار ہے کس لیے ہے؟ یہ نیا خانہ خالی تو کیوں ہے؟ یہاں اللہ اللہ ہوگی تو کریم ہے، اس کا نام ذاتی اللہ، کوئی شے نہیں بچتی۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ جو زیادتی ہے وہ چبھے گی، تکلیف دے گی، وہ تکلیف، وہ چبن تڑپ دے گی معافی کی۔ اب وہ غفور الرحیم ہے، فرما رہا ہے ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والے مہربان ہیں۔ واتقوا اللہ، ہم جیسے خطا کاروں کو پھر رعایت عطا فرما دے، اس کے حضور حاضر ہوں، معافی طلب و فرما، میں معاف فرما دوں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اپنے خاندانوں کی، گھرانوں کی۔ وہ فرماتا ہے لوگوں، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، کیا کوئی بڑا اور کیا کوئی چھوٹا، ایک باپ اور ایک ماں، ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہونے والی اولاد یعنی بہن بھائی آپس میں زور لگا لیں، کوئی کسی کو کیا بڑا ثابت کر لے گا اور کوئی کسی کو کیا چھوٹا ثابت۔ رشتہ تو باپ کے بعد بہن بھائیوں کا ہی آئے گا، بھائی بھائی، بہن بہن، یا بہن بھائی، کیا ہے؟ اور یہ کس لیے ہے؟ فرمایا تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنایا، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ ایک نام کے یا ایک ولدیت کے کتنے لوگ ہوں گے؟ نام بھی ایک ہوگا، ولدیت بھی ایک ہوگی، کیسے سمجھ آئے گی کس کی بات ہو رہی؟ معاہدے کیے جاتے ہیں،
کون ذمہ دار ہے، کہاں ذمہ دار ہے، وہ ہے کون، اس کی شناخت کیا ہے؟ تو یہ وہ حصے جو شناخت کے ہیں، ان کو متکبرانہ رویوں کی نظر کر دینا ظلم اور زیادتی ہے۔ بڑا شوق ہے، بڑی چاہت ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ حیثیتیں یہیں رہ جائیں گی، یہ بادشاہیاں، یہ وزارت عظمیٰ، یہ ذمہ داریاں، یہ طاقت، یہ وردیاں یہیں رہ جائیں گی۔ کیا ہے حیثیت، کیا ہے؟ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ دو پہلو عرض کروں گا۔ ہمارے نزدیک بہت کمال جو ہے صاحب حیثیت ہے۔ قرآن کریم جو کمال بیان فرما رہا ہے وہ صاحب عزت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا پن دولت سے ہے، طاقت سے۔ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ بڑا پن عزت سے ہے، احترام سے۔ جس کا احترام ہو رہا ہو، جس کی عزت ہو رہی ہے، وہ بڑا پن ہے۔ اور یہ عزت و احترام جب دنیا کے لالچ میں آتا ہے تو پھر وہ عزت و احترام بھی یہاں داخل نہیں ہوتا۔ وہ جو حق پر قائم رہتے ہوئے اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ تو عز من تشاء، وہ جو عزتوں کا مالک ہے، وہ جو عطا فرماتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا کسی کے پاس، جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ اس کے حضور دست بستہ بیٹھا، کسی نہیں بیٹھا۔ دنیا کا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے اسے عطا فرمایا وہ دنیا کی طاقت کے پاس نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ مشائخ کی جوتیاں سر پر رکھ کر اپنے آپ کو کیوں خوش قسمت کہہ گئے؟ بادشاہی تو اس کے پاس تھی جس نے جوتے سر پر رکھے ہوئے تھے، لیکن حقیقی جو بات ہے وہ اللہ کے نام میں ہے۔ تو جو عزت ہے، اصل بہت بڑی بات یہ ہے۔ اور جہاں ذات نہ رہ ذات باری تعالیٰ جائے، یہ معاملات پھر وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اور عزت کس کی ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر و باطن سے خلوص کے ساتھ اس کا ماننا اور اس پر عمل اختیار کرنا۔ کیوں ہم سودے کرتے ہیں معاشرتی زندگی میں کہ اس نے کون سی میرے ساتھ بھلائی کی ہے جو میں اس سے بھلائی کروں؟ دیکھو قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کس پہلو کو کیسے اختیار فرمایا، یہ دیکھو۔ ہمیں کس سے سروکار؟ ہمیں کوئی جھنڈے گاڑ دے گا، ہماری کو بڑی جو ہے وہ انعام اور اکرام دے دے گا، وہ اس کے گاڑے گئے جھنڈے، وہ اس کے دیے گئے انعام میں قبر میں لے جاؤں گا؟ قبر میں تو میرے ساتھ وہ میرے معاملات جائیں گے، میرے اعمال جائیں گے۔ میں نے اس کو کیا کرنا ہے بھائی؟ چاٹنا ہے اس کو۔ ہم لوگ کمزور اور خطا کار ہیں، دنیا میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ آخرت بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ یہی دنیا جو ڈوبنے کا سبب بن رہی ہے، اسی دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اختیار کرو، ہر عمل ایک سیڑھی بن جاتا ہے اللہ کی قرب کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف۔ امتحان جو یہ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، پھر کیوں اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اتنی تسبیحیں پڑھ رہا ہوں، میں اتنے نفل پڑھ رہا ہوں، اتنا وقت ذکر کرتا ہوں، آج میں نے یہ محسوس کیا، میں نے یہ دیکھا۔ ان اللہ علیم خبیر، جس کے لیے کر رہے ہو وہاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اللہ جاننے والے، خبر رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بتلانے کی نہیں ضرورت۔ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم جانتے ہو، یہ وصف بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس لیے اپنی حد میں رہو۔
اپنی کم مائیگی کمزوریوں کی معافی میں رہو۔ اور اللہ کریم کا بڑا احسان ہے معزز خواتین و حضرات، اس نے ہمیں کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس سے جوڑا۔ یہ جو تنظیمی اور سٹرکچر ہوتا ہے، یہ ایک دست و بازو کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس سارے معاملے کو اللہ کے روبرو اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے سر انجام دیں۔ معاملات سلسلے میں اپنی طبیعت کو حائل نہ ہونے دیں۔ یہ بہت تھا، بزرگوں کو غصہ آ گیا، بزرگ گھر تو نہیں جھڑکتے کسی کو، دوبارہ کوئی سالن نہ دے، مجھے کیوں جھڑکی؟ تو مجھے غصہ آتا ہے، میں اپنے معاملات لین دین کاروبار میں تو غصہ نہیں کرتا، آپ سے ضرور کروں، اللہ کے نام پر جمع ہوا ہے تو ہمارا معاملہ اللہ کے لیے ہو، خالص اس کے لیے ہو، اور حساب کتاب اللہ سے جو کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ اس تعلق کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب کرے۔ تو یہی کچھ ہے جو اس کے حضور جا کر پیش کر سکتے ہیں، بہرحال تیرے نام پر تھے، تیرے حبیب کی امتی ہیں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ تو اللہ کریم جوش کی نہیں بات، ہوش کی بات، اس پر جوش کی نہیں ضرورت، اس پر ہوش کی ضرورت۔ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں میرے معاملات کا، تو اللہ کریم کرم اور احسان فرمائیں، خطا کار ہیں، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائیں، وہ کردار عطا فرمائیں، اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے وہ احسن ادا ہو۔ دنیا میں کتنا ظلم ہے سارے دیکھ رہے ہیں، وطن عزیز میں کہاں کتنی بے انصافی ہے سارے دیکھ رہے ہیں، عامت الناس بھی دیکھ رہی ہے، اہل جماعت بھی دیکھ رہے ہیں، ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، سیاستدان بھی دیکھ رہے ہیں، حکمران بھی دیکھ رہے ہیں۔ جس کا جتنا حصہ ہے اس دیکھنے کا اتنا حساب دینا ہو۔ اللہ کریم ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، ہم اسلام کی نشاط ثانیہ میں خرچ ہوں، اللہ اور اس کے حبیب کی طلب میں دار دنیا سے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك بہرحال ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما، ہماری غلطی اور گناہیاں کوتاہیاں بہرحال درگزر فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہمیں اپنی محبت سے نواز دے، یا اللہ ہمیں خلوص محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرما، بہرحال دین اسلام کی محبت عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اختیار کرنے کی عطا فرما، بہرحال اسے مخلوق خدا تک پہنچانے کی استطاعت عطا فرما۔ یا رب العالمین تو غفور رحیم ہے، بہرحال امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں وہ کردار عطا فرما جو غیر مسلم کو بھی دین کی طرف راغب کرے،
ہمارے اندر جو محبت کا سبب ہو، بہرحال تو غفور الرحیم، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما بہرحال، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، بہرحال اس قوم کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں ہوش عطا فرما، انصاف کی حکومت ہو بہرحال، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس وطن عزیز کو اشاعت دین کے لیے قبول فرما، اشاعت ثانیہ کے لیے قبول فرما، بہرحال ہم گناہگار، یا اللہ ہمیں غزوۃ الہند کے لیے قبول فرما، بہرحال تو غفور الرحیم، بہرحال یہ جہان فانی مشکل ہے، اسے سہل فرما، یا اللہ ہمیں یہاں سے اپنی حفاظت میں جانا نصیب فرما، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان پر رحم، یا اللہ تو ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے اہل خانہ گھر کی حفاظت، یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے معاملات تیرے سپرد کر سکیں، یا اللہ جو بیان کیا اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں مجھے معاف فرما، یا اللہ جو تو نے حق ارشاد فرما اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم نے جو عہد کیا ہے اسے نبھانے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حال پر رحم فرما، ان کی کمی بیشیاں معاف فرما، اے میرے اللہ دنیا سے جانا آسان فرمانا، حیات برزخیہ سہل فرما، یا اللہ روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر، اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.